انسان کی تکمیل جنت میں جانے سے نہیں ہوگی، انسان کی تکمیل ہوگی اللہ کے دیدار کے بعد، کہ انسان کے اندر ایک خلا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا مالک کون ہے، اسے پانا چاہتا ہوں، اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اور ایک انسان کی ایک صفت ہے کہ جب کسی چیز کو پا لیتا ہے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، جو چیز اس کو مل جاتی ہے اس کی کشش 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تو گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، کتنے شوق سے، بچے بھی خوش ہو رہے، بڑے بھی خوش ہو گئے، پراڈو آ گئی، لینڈ کروزر آ گئی، چوتھے مہینے گڈی بدلو گڈی بدلو۔ یہ انسانی نیچر۔ بہت قیمتی لباس خریدا، 1-2 دفعہ پہن کے جوڑا بدلو جوڑا بدلو، کیونکہ پانے کے بعد کشش ختم ہو جاتی ہے۔ صرف ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کو جتنا پائے گا اتنا کشش بڑھے گی، چونکہ اس کی انتہا کوئی نہیں، انتہا کوئی۔ مجھے اس گلاس کو پانے کی خواہش ہے، جب یہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو ختم، میں اس کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اشفاق کو یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی خواہش تھی، اس نے بنا لیا، ختم۔ اندر کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ 93 ہماری جماعت گئی کینیڈا، میں آپ آکھیا یار سنو نیاگرا تو دکھاؤ، نیاگرا خود میں نے کہا، میں کہ چلو جی، انہیں گڈیاں موڑیاں، ساری پوری جماعت پہلے نیاگرا گئے، اتنے زور دی نماز پڑھی، پھر ہم آگے۔ دوسری دفعہ میں 98 میں گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا چلو، تو ہماری جماعت چلی گئی۔ پھر 2000 میں پھر گئے جماعت کے ساتھی، تو ساتھیوں نے کہا مولانا صاحب نیاگرا چلیے، میں کہ ہوں ویک دل ہے، پانی ہے، اور چھٹو کرو، کیوں کہ کشش ختم، 2 دفعہ دیکھ لیا ختم۔ صرف اللہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جتنا ہم پاتے جائیں گے نا اتنا ہمیں کھونے کا احساس بڑھتا جائے گا، کیونکہ سرا کوئی نہیں، تو او سامنے سرا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اے دی چوڑائی ہے، اے دی لمبائی، لیکن اللہ کی ذات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، لہذا جتنا اس میں وہ پانے کی کیفیت پائے گا اتنا کھو جانے کی کیفیت پائے گا۔ جیسے کسی لمبے سفر پہ ہو تو کہتا ہے یار مکدا ہی نہیں پیا، سفر ہی کوئی نہیں کی تھا، تو صرف اللہ کو ملنے پا لینے میں وہ کشش ہے۔ اس لیے اللہ کو دیکھنے کے بعد سب کہیں کہ سن جنت دی لوڑ نہیں بابا، تو اپنے آپ کو دکھائی رکھ، سمجھ نہ جنت چاہیے، نہ حوراں چاہیے، نہ روٹی نہ پانی، بس بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اوہو، سب سے آخری معراج انسان، بلندی انسان، جب اللہ رضوان سے کہے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کرے۔ جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، جنت میں بھی ایک چیز یکساں نہیں، ایسے بدل رہی ہوگی۔ اب یہ ڈیزائن بن گیا نا، اب اس کو بدلنے کے لیے ڈھیر ساری طاقت لگے گی، تاں جا کے بدلے گا۔ اور وہاں آپ نے ادھر دیکھا اور یوں دیکھا اور یوں دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا، یوں دیکھا اور ادھر دیکھا، ایسے دیکھا تو یہ منظر بدل چکا ہوگا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ یہ بہت جلدی سے اپنے مزاج بدلتا ہے، تو اس تیزی سے بدلیں گی نعمتیں، اس کی شکلیں، رنگ، روپ، کہ وہ کشش ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب بھول جائے گا جب اللہ سامنے آئے گا، یہ اللہ نہیں چاہیے، جنت نہیں چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میرے وعدے پورے ہو گئے جو تمہارے ساتھ کیے تھے؟ ابھی اللہ سامنے ہے نہیں، کہ یا اللہ پورے ہو گئے، کہ ایک باقی ہے ابھی پورا کرنا چاہتا ہوں، کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی رضوان پردے ہٹاؤ میرے بندے، آج مجھے دیکھ از لذت دیدارش خسرو چه تمام گفت سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یار۔ امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ تیرے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، آگ میں راکھ ہو گئے،
پانیوں میں مچھلیوں کی غذا بن گئے. تیرے عشق میں اپنے آپ کو انہوں نے تیرے دیکھے بغیر یہ کچھ کر کے دکھایا. جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال. یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پردے ہٹاؤ. تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو پہلا ویلکم جو اللہ کی طرف سے, پہلا جی آیا نو اللہ کی طرف سے کیا ہوگا, مرحبا بالصادقین. اور ایمان والے, نمازوں والے, شہید, اولیاء کرام, کتنی صفات ایمان والا مجمع کھڑا ہوا ہے. اللہ کہے گا اے میرے بندو, میں اپنے سچے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں.